صلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے کے اندر بھی بہت ساری عبادات ہو رہی ہیں، نماز کی شکل میں اور تعلیم و تعلم کی شکل میں اور مدرسوں کے اندر پڑھائی کی شکل میں افواج تیار ہو رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں اور دارالافتاء مزید سے مزید کھل رہے ہیں اور لوگوں کا رجحان بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو بیماریاں ایسی ان عبادات کے اندر، عبادت کرنے والوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں اور ان تعلیم تعلم والوں کے اندر اور مدارس کے اندر اور دینداروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر، دینی حلقوں کے اندر، جس کی وجہ سے ان تمام عبادات کی تاثیر ختم ہو رہی ہے، اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں اور اس کے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے۔ اس کی وجہ ہے ایک تو ہمارے اندر بدگمانی کی جو ہے بیماری پیدا ہو رہی ہے اور قرآن نے ان چیزوں سے منع کیا کہ بدگمانی جو ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کا عمل انسان کو برے خاتمے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بیماری تجسس کی بیماری پیدا ہو گئی، دوسروں کے عیوب کی تلاش میں بیٹھ جانا اور دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا، مسجدوں کے اندر بھی، مدرسوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ بعض مدارس کے اندر جو ہے وہ اساتذہ کی جو ہے عیوب ڈھونڈنے پہ طالب علموں کو لگا دیا جاتا ہے۔ بعض ناظمین مدرسوں کے اپنے ساتھی اساتذہ کی عیوب کی تلاش کے لیے علماء کو لگا دیتے ہیں۔ تو قرآن کا ایک جو ہے ممنوع کردہ حرام ولا تجسسوا، وہ جو ہے ڈنکے کی چوٹ ہمارے مدارس میں، ہمارے حلقوں میں ہو رہا ہے۔ اور افسوس در افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا گناہ ہونا بھی علماء کے دل سے، طلباء کے دل سے ختم ہو چکا ہے۔ اب جو قرآن کا ایک نص قطعی کے اندر حرام ہے، جب وہ علماء کے جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ ہو رہا ہے ہمارے دینی حلقوں کے اندر، تو پھر وہ قرآن کی خیریں، قرآن کی برکتیں جو ہے وہ کیسے نصیب ہوں گی، اور جبکہ اس کے اوپر کوئی ندامت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مسجدوں کے اندر، ہمارے دینی حلقوں کے اندر دعوت کی جگہ پر اور تعلیم و تعلم کی جگہ پر اور جو ہے خیر کی باتیں سیکھنے سکھانے کی جگہ پر مجلسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر غیبتیں جو ہے وجود میں آ گئی، ایک دوسرے کی کمیوں کو بیان کرنا، یہاں تک کہ ایک جماعت آتی ہے مسجد کے اندر اور وہ حالات لیتے ہیں اور مقامی ساتھی حالات بتانے والا تمام ساتھیوں کی کمیوں کو ان کے آگے رکھ دیتا ہے کہ فلاں کا چلہ نہیں لگا ہوا، فلاں تعلیم میں نہیں بیٹھتے، فلاں نماز میں نہیں آتے، فلاں کی تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے، فلاں شب جمعہ نہیں جاتے۔ اب اس طرح کی کمیاں بیان کر کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم دین کا کام کرو۔ تو جو دین کا کام جو ہے، جس کی بنیاد کمیوں کی جو ہے سننے سنانے سے ہو گئی، تو اس کی انتہا کس چیز پہ ہوگی؟ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن نے پورے رکوع اس میں بیان کیے ہیں۔ لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ان بعض الظن اسم، پورے رکوع بیان کیے ہیں اور ان چیزوں سے منع کیے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے کہ انسانوں کے جو ذاتی گناہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، یہ ذاتی گناہ ہے، تو ان سے انسان توبہ کر لیتا ہے، تو یہ وہ گناہ ہے جس سے معاشرتی فساد اور دلوں کے اندر نفرت اور دلوں کے اندر بغض کا پیدا ہونا
اور بہت ساری خیروں سے محروم ہونا ان گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا ہم اپنی مجلسوں کو تجسسوں سے، اپنے اداروں کو، اپنے طلباء کو، اپنے علماء ساتھیوں کو خدا را ان چیزوں پہ، ان گناہ کبیرہ پہ نہ لگائیں کہ ایک ناظم ادارے کا ہوتا ہے اور وہ باقی ساتھی علماء کو تجسس پہ لگا دیتا ہے۔ اب وہ ہدایہ پڑھا رہے ہیں اور بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، مشکوٰۃ شریف پڑھا رہے ہیں، مختلف کتابیں پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تجسسوں کے اندر لگے ہوئے۔ اسی طرح طلباء کو اساتذہ کی جو ہے وہ تجسس پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس سے ان کی کیا اصلاح ہوگی جو اپنے ہی استادوں کی جو ہے عیوب کی تلاش کے اندر وہ لگے ہوئے۔ اسی طرح مسجدوں کے اندر، لہذا ہم تمام ساتھیوں کو، طلباء کو، علماء کو، تبلیغی ساتھیوں کو اس طرف دھیان کرنا چاہیے کہ ہماری دعوت کی خیر جو ہے کیوں کم ہو رہی ہے۔ خیر پھیلانے والے ہی کمیوں کے تذکروں پر لگ گئے، دنیا کے اندر خیر کیسے پھیلے گی؟ لہذا اس وجہ سے دنیا کے اندر اب شر بڑھ رہا ہے، فساد بڑھ رہا ہے اور فتنے بڑھ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خیر کے پھیلانے والے ہی وہ کمیوں کی تلاش کے اندر، کمیوں کے تذکروں کے اندر لگ گئے۔ اور صحابہ کا اسی کی یہ محنت ہے، صحابہ کی بھی یہ محنت ہے۔ صحابہ کی جو صفات تھیں، ان کے اندر للہیت، ان کے اندر تعلق مع اللہ، اور ان کے اندر اخلاق، ان کے اندر تواضع، اور ان کے اندر اپنے تزکیہ نفس، جس کو قرآن نے کہا قد افلح من تزکیٰ، وہ اس آیت کے مفہوم بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ہر ایک اپنی اصلاح کے اندر لگا ہوا تھا کہ دنیا کے اندر خیر وجود میں آ رہی تھی اور کفر ٹوٹ رہا تھا، مسلمانوں کی معاشرت، اخلاق زندہ ہو رہے تھے۔ لہذا آج ان گناہوں کی وجہ سے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ جو ہے ساتھیوں کے اندر ان کا گناہ ہونا محسوس ہو رہا ہے، نہ طلباء کے اندر محسوس ہو رہا ہے، نہ علماء میں محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی ہم ان گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور قرآن حدیث کی اتنی بڑی خیر ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، علم ختم ہوتا جا رہا ہے، صرف الفاظ کا علم منتقل کیا جا رہا ہے اور حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی مجلسوں کو ان گندی جو ہے اور ناپاک حرکتوں سے اور ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری ان کی نحوست سے ہماری مجلسوں کو، ہمارے تعلیم و تعلم کو، تبلیغ کے حلقوں کو، مسجدوں کی مجلسوں کو، مسجدوں کی آبادیوں کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف فرمائے۔